ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کلاس سیکنڈ ایئر کے لیے آج کے دن کا لیکچر آپ کے سامنے ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سعادت حسن منٹو کا افسانہ منظور. آپ یہ دیکھیں، سعادت حسن منٹو کے ساتھ میں نے افسانہ نگار لکھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے بار بار ایک ہی بات دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا چاہیے. منظور کے ساتھ میں نے بریکٹ میں افسانہ لکھ دیا. کیوں؟ یہ خود ایک ایم سی کیو ہے کہ نصاب میں شامل سعادت حسن منٹو کا ڈیش منظور. تو ڈیش کا مطلب ہے افسانہ. افسانے کا مرکزی خیال دیکھیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں دوسرے لوگوں کی مشکل میں کام آتے ہیں اور انہیں زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں، مگر جب ان لوگوں پر خود کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں، افسانہ شروع کرتے ہیں. جب اسے یعنی اختر کو ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی. پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا، مطلب وہ خود سانس نہیں لے سکتا تھا. جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض یعنی اختر صبح سے پہلے مر جائے گا. یہاں پر اس کی خراب حالت کا بتایا گیا ہے کہ کتنی خراب حالت میں منظور کے حوالے ہوا ہے. تو یہ اختر کی خراب حالت کا ذکر ہے. اس کی نبض کی رفتار، نبض جس سے زندگی کا پتہ چلتا ہے، غیر یقینی تھی. آپ سے سوال یہ ہے کہ نبض کس جگہ سے چیک کی جاتی ہے؟ پاؤں سے، ناک سے، دل سے، سانس سے، بازو سے، کہاں سے؟ یہ آپ سے سوال ہے. غیر یقینی تھی. غیر یقینی درست نہیں تھی، معمول پر نہیں تھی. کبھی زور سے پھڑپھڑاتی، تیز ہو جاتی، اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی، رک کر چلتی تھی. پسینے میں اختر کا بدن شرابور تھا، بھرا ہوا تھا. ایک لہجے کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا، آرام نہیں مل رہا تھا. کبھی اس کروٹ لیٹتا، پہلو بدلتا رہتا، اور کبھی اس کروٹ. پہلو کا بدلنا بے چینی کی علامت ہے. جب گھبراہٹ، اس کی تکلیف یا پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی، اضافہ ہو جاتا، تو اٹھ کر بیٹھ جاتا. یہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ جانا جو ہے یہ خود بے سکونی اور تکلیف کی علامت ہے. اور لمبے سانس لینے لگتا. رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح، ہلدی کی گٹھڑی کی طرح. گٹھڑی کا مطلب یہ سالڈ ہلدی. سالڈ ہلدی ایسی ہوتی ہے جیسے ادرک ہوتا ہے اور ادرک ہوتی ہے، اس کو پیس کر پھر اس کا ہلدی کا رنگ نکل آتا ہے. کی طرح زرد تھا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اس طرح تھا. آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، گھسی ہوئی تھیں جسم کے، یعنی اس کے چہرے میں بیماری کی وجہ سے. ناک کا بانسا، ناک کی اوپر کی سطح، یہ سامنے جو ٹپ ہے، یہ ناک کا بانسا کہلاتے ہیں. برف کی ڈلی کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. یہ استعارہ کی ایک بہترین مثال ہے آپ کے پاس. ناک کا بانسا، برف کی ڈلی. اس کا ناک کا بانسا برف کی ڈلی نہیں تھا، برف کی ڈلی کی طرح ٹھنڈا تھا. سارے بدن پر ریشہ تھا، کپاہٹ تھی، جسم اس کا کانپ رہا تھا بیماری کی وجہ سے. اور مزید آگے، ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں، تکلیف میں کاٹی. آکسیجن برابر دی جا رہی تھی، یعنی سانس کی بحالی ہو رہی تھی. صبح ہوتے ہوئی اس کی آنکھ اسے کسی قدر آفاقہ ہو گیا. حالت بہتر ہوئی اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا. نڈھال ہونا، ضعیف اور ناتواں ہونا. اس کے اختر کے دو تین عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے. ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو، اختر کو دل کا عارضہ ہے، بیماری ہے، اور جسے کورنری تھرمبس کہتے ہیں. اس میں دل کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں تو بلڈ سرکولیشن آہستہ ہو جاتا ہے. یہ بہت مہلک ہوتا ہے، بڑا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. موت اس سے واقع ہو سکتی ہے. جب وہ اختر اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے تھے آرام کے لیے، نیند کے لیے. اس کے دل میں بدستور مسلسل میٹھا درد ہو رہا تھا. ہلکا، قابل برداشت درد ہو رہا تھا. شانوں کے، یعنی اس کے کندھوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے. بدن کے ریشے ہوتے ہیں، مسلز بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. پٹھے اکڑے ہوئے تھے اور سخت تھے، اور جیسے رات پر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا. پٹھوں کو، کاندھوں کو اس کے کوئی کوٹتا رہا. کوٹنے سے وہ سخت ہو گئے تھے. جسم کی بوٹی ایک حصہ ذرہ دکھ رہی تھی، مگر نکاہت کے ضعف اور کمزوری کے باعث، وہ ناتوانی کے باعث، وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا. ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت، یعنی اختر کی موت دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا. یہ اسٹوڈنٹ، افسانے کا یہ حصہ آپ دیکھیں کہ
بیمار خود سمجھ رہا ہے کہ وہ مر رہا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹرز نے، نرسوں نے، سب نے یہ سمجھا کہ یہ مر رہا ہے. اس سے اختر کی شدید ترین تکلیف بتا دی گئی ہے کہ کتنی تکلیف میں ہے. کہانی اختر کی نہیں ہے، کہانی منظور کی ہے، لیکن اس لیول پر کہ اختر خود بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ مر رہا ہے، اور منظور کے طرز عمل سے اختر دوبارہ زندگی کی طرف جو لوٹ آتا ہے، یہ منظور کا کمال ہے. وہ اس حصے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی عمر 32 برس تھی. ابھی مزید اس کی خراب حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کی عمر 32 برس تھی. یہ اچھا MCQ ہے، اور جوان تھا. ان برسوں میں، 32 سالوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی. اسے خوشی، آرام اور سکون نہیں ملا تھا. اور اگر اس نے خوشی، آرام اور سکون میں وقت گزارا ہوتا 32 سالوں میں، تو اب موت اگر اسے آ رہی ہوتی تو بڑی تکلیف ہوتی نا. تکلیف اس لیے ہوتی کہ میں پیچھے اتنی خوشگوار زندگی چھوڑے جا رہا ہوں. تو جب اس کی زندگی خوشگوار نہیں تھی، اس وجہ سے اسے اس وقت اس وقت یاد آتی، یہ راحت خوشی یاد آتی، اور وہ کیا ہوتا، اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی، اس کی پریشانی اس سے بڑھ جاتی کہ آہا وہ خوشی کی زندگی مجھ سے رہ رہی ہے. یعنی وہ اس وقت کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا تھا. اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغے مفارقت، جدائی کا داغ، چوٹ، زخم دے گئے. یعنی فوت ہو گئے تھے، موت آ گئی تھی ان کو، اور معلوم نہیں اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، اس کی کفالت کسی خاص شخص نے کی تھی. بس وہ یعنی اختر ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا. آپ دیکھیں میں بار بار جو ہے وہ کے لیے بھی میں نے اختر کا لفظ استعمال کیا. یہ اب بذات خود MCQ ہے. بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا. اس سے کون مراد ہے؟ اختر، منظور، افسانہ نگار یا اور کوئی؟ تو یہ دیکھیں اختر میں نے بتا دیا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس عمر تک پہنچ گیا، 32 سال تک پہنچ گیا، اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی، بہت زیادہ، مہینے کی تنخواہ 25 روپے تھی، بہت زیادہ انتہا درجے کی، افلاس زدہ، غربت کی، ناداری کی زندگی گزار رہا تھا. دل میں ٹھیسیں نہ اٹھتی، اس کے دل میں آج درد نہ ہوتا تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا. مجھ سے یہ چیز یہاں پر رہ گئی تھی. یہ دیکھیں تندرستی اور بیماری دونوں ایک ہی جملے میں استعمال ہوئے ہیں. تندرستی صحت کو کہتے ہیں، بیماری تو بیماری کو کہتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ایک جملے میں جب متضاد الفاظ استعمال ہو جائیں تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسمارٹ سلیبس کی وجہ سے یہ چیزیں انتہائی اہم ہو گئی ہیں. یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہیں، یا آپ کے شارٹ کوسچنز میں ضرور آئیں گی کہ صنعت تضاد کی تعریف کریں. اس جگہ پر آپ نوٹ کر لیں، صنعت تضاد انڈر لائن کر لیں اور مثالیں دیں. تو یہ مثالیں کہ آپ اپنی طرف سے روزمرہ زندگی کی مثال دیں، وہ اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی نثر کی کوئی اگزامپل اہم ہوتی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں تندرستی اور بیماری کا ذکر ہے. صنعت تضاد آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. محسوس نہ کرتا کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی. 32 سال میں اس نے طرح طرح کی بیماریاں دیکھی تھیں. کوئی نہ کوئی عارضہ بیماری اسے ضرور لاحق رہتی تھی، اسے سامنا کرنا پڑتا تھا. شام تک ایک اچھا MCQ ہے. اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، یہ بھی MCQ ہے. آکسیجن ہٹا دی گئی تھی، مطلب اب وہ سانس دے سکتا تھا. دل کا درد کسی قدر تھوڑی مقدار میں کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا، اپنے ارد گرد کا جائزہ لے سکتا تھا. وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا. یہ وارڈ خود ایک اچھا MCQ ہے. اب دیکھیں یہاں پر تو وارڈ نظر آ رہا ہے، پرچے میں ہم اگر کہیں کہ وہ بہت بڑے ڈیش میں تھا اور وہاں پر آپشن میں ہسپتال بھی ہو تو ہم ہسپتال کو ٹک کر لیں گے، لیکن ٹیکسٹ میں یہاں پر وارڈ لکھا ہوا ہے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کی طرح کے اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے اور نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں. اس کے داہنے طرف منظور اس کے داہنے ہاتھ پر تھا، اور 9-10 برس کا لڑکا. 9-10 کو میں نے انڈر لائن کر کے نیچے سیاقت الاعداد لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شارٹ کوسچن ہے آپ کا 2021 کے اینول پیپر کا شارٹ کوسچن ہے کہ سیاقت الاعداد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں. تو آپ کے پاس یہ نثری مثال آ گئی ہے. نوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں بھی نوٹ کریں. پیج نمبر 56 جو ہے اس کو آپ کتاب کے بالکل سٹارٹ میں یہاں پر لکھ دیں گے سیاقت الاعداد پیج نمبر 56 میں. دیکھیں پریویس لیکچرز میں بھی آپ کو پیج نمبر 49 پیج نمبر 50 لکھوا چکا ہوں. وہاں پر سیاقت الاعداد کی مثالیں ہیں. نثر سے 2-3 مثالیں ہونی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو اس کے 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا.
یہ کمبل میں لڑکا منظور ہے، عمر 9-10 برس ہے اور کمبل MCQ ہے، لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا یعنی منظور کا چہرہ تمتما رہا تھا، لال تھا، چمکدار تھا. اب دیکھیں منظور کی انٹری کیسے ہوئی. منظور کی انٹری اس طرح ہوئی ہے، اس کو مصنف نے اس کے اوپر کیمرہ فوکس کیا ہوا ہے اور منظور 9-10 برس کا لڑکا ہے، چہرہ اس کا تمتما رہا ہے، لال ہے اور چمکدار ہے، روشن ہے، خوش باش ہے. دوسروں کو زندگی دینے والے ایسے ہی ہونے چاہیے. انداز دیکھیں اس کا. السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا. اختر، نیا مریض اختر، اس نے اس کے پیار بھرے یہ دیکھیں پیار بھرے لہجے، یہ مرکب توصیفی ہے، سے متاثر ہو کر جواب دیا وعلیکم السلام. لڑکے نے، اب چونکہ یہ اختر کا جواب ہے، بیمار ہے، لڑکے نے یعنی منظور نے کمبل میں کروٹ بدلی اور پہلو بدلا. بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب یہ دیکھیں پہلی ملاقات، جان پہچان بھی نہیں ہے، اور اس پہلی ملاقات میں اس کریکٹر 9-10 سال کا لڑکا منظور وہ کیسے کسی کریکٹر کے ساتھ اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ اس کو بھائی جان کہہ دیتا ہے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے، اختر نے اختصار سے مختصر اور چھوٹا جواب دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے. لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا. دوسروں کی صحت پر خوش ہو جانا. ان کا جواب آیا کہ میری طبیعت بہتر ہے اور یہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام. نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے، مرکب توصیفی ہے، بھائیوں کی جیسی محبت سے دیکھا. میرا نام اختر ہے، میرا نام منظور ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک کروٹ بدلی، یکدم اچانک فوراً کروٹ بدلی، پہلو بدلا اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی. آپا جان. نرس رک گئی. منظور نے ماتھے پر جیسے سلوٹ کرتے ہیں ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا. نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے، لاڈ کر کے، شفقت سے پیش آ کر چلی گئی. تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن، ہسپتال کا MS بڑا ڈاکٹر، اس کا اسسٹنٹ ہاؤس سرجن ہوگا، آیا. منظور نے اس کو بھی سلام کیا. ڈاکٹر جی السلام علیکم. ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو ہسپتال کے بارے میں تھی. منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی. اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے یعنی ہسپتال سے فارغ ہو گیا. سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست تھے. مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی. سب اس سے پیار کرتے تھے. اس کی شکل و صورت مرکب عطفی ہے، معمولی تھی، عام سی تھی، مگر اس میں غیر معمولی. اب یہ خود آپ کے پاس ایک اچھا صنعت تضاد آ گیا، معمولی اور غیر معمولی. اب یہ متضاد الفاظ ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں. صنعت تضاد آپ کے پیپر میں، اینول پیپر میں شامل ہے. صنعت تضاد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں، اور آپ جب نثر کی مثالیں دیں گے تو ایگزامینر پر کتنا اچھا اثر اس کا مرتب ہوگا. غیر معمولی، بہت زیادہ کشش تھی، متوجہ کرنے کی صلاحیت تھی، اٹریکٹیو تھا، اس میں کشش تھی. ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ، لالی اور چمک رہتی جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام کرتی. اس کی معصومیت کو وہ گھیرے رکھتی. جیسے میری انگلی اس وقت اس جملے کو ہالا کر رہی ہے، گھیر رہی ہے، یہ عمل ہالا کرنا کہلاتا ہے. اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور اس معصومیت کے ارد گرد جو اس کی تمتماہٹ تھی، اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس کی معصومیت کو ہالا کیا ہوا تھا. وہ یعنی منظور ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، باتیں کرتا تھا. مگر اختر کو، حالانکہ اگرچہ وہ دل کا مریض تھا، اور دل کے مریض ذرا حساس مرض ہوتا ہے، یہ حساس ہوتے ہیں، اس کے باعث بہت زیادہ یہ کیا ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بد مزاج ہو جاتے ہیں، یا مزاج ان کا جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی یہ حالت کھلتی نہیں تھی، بری نہیں لگتی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ نے الفاظ معنی نوٹ کر لیے ہوں گے. انشاءاللہ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ، والسلام، خدا حافظ.